bin Laden is dead. Osama bin Laden is dead. Osama bin Laden is dead. Osama bin Laden is dead. They got bin Laden. One shot in the head. Osama bin Laden is gone. Taken out of the picture, dictators going bye-bye, dead. 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 Hold it, hold it, hold it, hold it. Bin Laden is dead. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو ایک کمیڈین دکھائے تھے، اسٹیفن کولبیر کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہیں کولبرٹ، اور انہوں نے یہ جو گفتگو کی تھی رچرڈ ہاس سے وہ ہم نے آپ کو دکھائی تھی. ان سے بہتر ایک کمیڈین ہے، ان سے پہلے ہی ٹائم پہ آتے ہیں، ان کا نام ہے جان اسٹیورٹ. وہ بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا مذاق اڑا رہے تھے. انہوں نے ایک پرانا کلپ نکال کے رکھ لیا تھا، وہ ہم آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. اس کے اندر آپ ذرا دیکھیے گیلانی صاحب نے کوئی سال بھر پہلے ان سے سوال پوچھا گیا تھا کسی اور شو پہ، تو وہ نکال کے جان اسٹیورٹ بیٹھے ہوئے تھے تیار کہ ان کا یہ ذرا سنیے ان کا سوال اور ان کا جواب اور ان کی وجوہات دیکھتے ہیں. Are you any closer right now, do you believe, to finding, to capturing or killing Osama bin Laden or his number two, Ayman al-Zawahiri? In fact, Osama bin Laden is not in Pakistan. And whosoever are the militants, we hardly discriminate between the good Talibans and the bad Talibans. Whoever are the militants, it is a commitment, it is a resolve, and we have to take on those evil forces from our country. Therefore, talking about Al-Qaeda, we don't see any sort of those concern in Pakistan. If there is any actionable or credible information, we are ready to share with the United States. If you don't believe that bin Laden is hiding someplace in Pakistan, where do you think he is? I don't know. You have no idea when, but you know for sure he's not. He's definitely not in Pakistan. Certainly is not in Pakistan, and even I don't know where he is. How do you know for sure he's not in Pakistan? Because our military actions are very successful, and we have a very successful operation in Malakand and Swat, and now in South Waziristan and elsewhere. If there would have been any chance, he would have been arrested, or maybe I even don't know whether he's alive or not. You think he might be dead? I don't know. آپ نے دیکھا جان اسٹیورٹ صاحب نے آپ کو دکھایا کہ گیلانی صاحب کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی پاکستان میں نہیں ہے بن لادن. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہوتا تو ہم پکڑ لیتے، اور انہوں نے جس طرح کہا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب یہ پکڑے گئے، دنیا کا سب سے مطلوب شخص پکڑا گیا، مارا گیا پاکستان میں. $25 ملین اس کے سر پہ، ایک طرف سے رینسم اور 25 ملین اور باقی سارے رینسم کیا ریوارڈ اور باقی سارے اگر آپ ملو لیں تو ایک بہت ہینڈسم جیک پاٹ، 210 کروڑ روپے کا جیک پاٹ ایک آدمی کے سر پہ کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ وہ اتنا اہم ہے. باراک اوباما کی اگلی پریزیڈینشل 4 سال کا ٹرم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب گارنٹی ہو گیا کیونکہ اس نے پکڑ لیا. اوباما گاڈ اسامہ، اور ان کے کافی سارے نیوز اینکرز جو ہیں وہ اسامہ کو اوباما کہہ رہے ہیں، اوباما کو اسامہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بہت مطلب ایک ایکسٹریم ڈیولپمنٹ ہے. پنیٹا جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ CIA چیف، وہ آ کے مطلب گلوٹ کر رہے ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ کہ جی وی گاٹ ہم. اور ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں. وی نو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دی کنٹری. چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اینڈ وی ہیو ٹو ٹالریٹ اٹ، اور بحیثیت قوم اس کو یونائٹڈ رہ کر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. انٹیریئر منسٹر صاحب کے مطابق یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ایئرپورٹ پہ بولا اور پھر اس کے بعد جو ہے MQM اور PPP کی دوستی کے بارے میں بول کے اور ہماری فوج کی تعریف کر کے وہ چلے گئے. وہ پتہ نہیں ان کو پتہ بھی ہے ہماری فوج کیا کام کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے. ہماری انٹیریئر منسٹر تو ہیں وہ، لیکن یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. اسامہ بن لادن کو ایک غیر ملکی ٹیم نے آ کے مار کے اٹھا کے لے جانا اور آپ کا پھر جاگ کے آ کے اس گھر کو کارڈن آف کر دینا، یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. مطلب چاہے آپ غیرت بریگیڈ سے پوچھ لیں، یا آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ لیں، یا آپ سیاستدان سے پوچھ لیں، یا آپ ایبٹ آباد کے رہنے والوں سے پوچھ لیں، یا آپ امریکن سے پوچھ لیں، یہ کسی کے لیے چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. رحمان ملک صاحب کے لیے یہ چھوٹی موٹی بات ہے. پھر آتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی طرف، زرداری صاحب، جنہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر کیا کیا؟ واشنگٹن پوسٹ میں ایک گوسٹ رائٹر کے تحت ایک آرٹیکل چھاپ دیا جس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا جی 34,000 ہمارے مرے ہیں، 4,000 ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، 30,000 پاکستانی ان میں شامل ہیں، ہم نے بہت کام کیا ہے وار آن ٹیرر میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہم اسامہ بن لادن کو مارنے آ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ نے ہماری خود مختاری کو وائلیٹ کیا ہے. لیکن یہ کس سے کہا؟ امریکن عوام سے. امریکن کم سن عوام سے نہیں، امریکن پڑھی لکھی عوام سے. آپ اخبار کے اندر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ فاکس نیوز کے اوپر شور مچوا رہے ہیں. حسین حقانی صاحب نے کیا کیا؟
انہوں نے سمجھا کہ یہ موقع صحیح ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کو یہ اٹس ڈاؤن لیٹس کک اٹ. تو انہوں نے وہاں سے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی, انویسٹیگیشن کریں گے ہم معلوم کریں گے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کیسے نہیں پتا تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس کمپاؤنڈ میں. اس کے بعد حسین حقانی صاحب رونا شروع ہو گئے کہ میری ایمبیسی جو ہے اس کو تھریٹس آ رہی ہیں. زرداری صاحب نے, گیلانی صاحب نے, ملک صاحب نے یا تو اس کو چھوٹا بنایا بات کو یا پھر ہمیں نہیں بتایا. ہلالی صاحب ہم کس طرح گورن کرتے ہیں اس عوام کو, دی ان واشڈ ماسز, مطلب ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آگے جا کے مطلب امریکنز کو سمجھا دو, انڈیا کو کاؤنٹر کر لو, جو کہ ہماری بائی دا وے ہماری فوج نے بڑا مطلب اپنا فرض پورا کیا. انڈینز نے جنرل صاحب سے, کسی انڈین میڈیا ایکٹیوسٹ نے پوچھ لیا کہ جناب یہ اگر ہم چاہیں ایسا کرنا پاکستان میں تو کر سکتے ہیں؟ تو ان کے جنرل نے کہا ہاں بالکل کر سکتے ہیں. تو آج کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا, انہوں نے بتا دیا بات سنیں, یہ ایسی پائپ ڈرینز آپ نہ سوچیں, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک جواب آ گیا. لیکن عوام کے لیے ڈارکنیس کیا ہوا کوئی نہیں بتا. اسلام آباد میں بی بی سی کا ایک رپورٹر اترتا ہے اور عوام سے پوچھتا ہے کہ جی یہ بن لادن کو مار دیا ہے, آپ کا کیا تاثرات ہیں؟ ہلالی صاحب پہلے 10 لوگوں نے کہا جی یہ سب جھوٹ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ڈرامہ ہے, یہ آدمی تو کبھی تھا ہی نہیں. مطلب ڈارکنیس. تو یہ مجھے ایکسپلین کریں گے پلیز؟ یہ 2 چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا, اور وہ ایک سوال میں ہی ایکسپلینیشن اس کا آ جائے گا. اگر ایک رسپانسبل اینکر آپ کو اپنے چینل میں بٹھا کے پوچھتا ہے کیا آپ کے لیے اسامہ بن لادن ایک ہیرو تھا یا ولن تھا, میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ ہیرو تھا, ہیرو ایک آدمی جو کیا نہیں کیا ہے, اسلام کو کتنا نہیں بدنام کیا ہے, ٹیررزم کو کتنا نہیں پھیلایا ہے, اس کے فوراً سعودی عربیہ میں پیدا ہوا, اس کے تھاٹ پروسیسز فوراً ہیں, اس کا انٹرپریٹیشن آف اسلام پرورس ہے, اس کا خیال اور سوچ ہمارے اسلام سے کبھی ملتا ہی نہیں ہے. اس کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ہیرو ہے, ولن ہے. تو اب آپ سوچئے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ اینکرز جو ہیں آپ کے طرح یہ پارٹ آف دی کنٹریز اسٹیبلشمنٹ سوچا جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ فیتے لگا کے میڈلز پہنیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارا اب ذہن ہو گیا ہے. 34,000 لوگ مارے گئے, یہ زرداری صاحب اور ہمارے سب لوگ کہتے ہیں, لوگ ہنستے ہیں, کہتے ہیں 34,000 اگر مارے گئے تو تمہارے اس بیکاز آف یو, اگر تم لوگ ان لوگوں کو اتنا پناہ نہیں دیتے, اتنا انکریج نہیں کرتے, 34,000 نہیں مرتے. آج میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا جھوٹ جو پاکستان پہ کہا گیا تھا کہ وہ جب روس آ گئی رشیا کے اندر, افغانستان کے اندر, وہ وارم واٹرز کی طرف جا رہے تھے. ابھی ہمارے پاس سوویٹ آرکائیوز آ گئے ہیں, ابھی جن لوگوں نے اس وقت فیصلہ کیا وہ ہمارے سامنے ہیں. ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا افغانستان کی کمیونسٹ پارٹی کو مدد کرنے کے لیے, کیا آپ بلوچستان اور وارم واٹر سوچ رہے تھے؟ وہ کہیں گے کیا پاگل ہو گئے ہو, ویسے ہی سپلٹ ڈیسیشن تھا کیمرن کا, ویسے ہی بالکل سپلٹ تھے, ہم نہیں جانا چاہتے تھے, مگر وہ بریزنیو تھا 80 سال کا یا 90 سال کا جو بھی تھا, وہ کہہ رہا تھا نہیں, یہ کمیونسٹ پارٹی نے پوچھا ہے کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے, آخر ہم نے بھی ان کو پالا تھا یہ کمیونسٹ, تو ہم گئے. کہتا ہے ودن 2 ایئرز ہم ہاتھ رو رو کے واپس آنا چاہتے تھے, آخر ہم بھاگے ادھر سے, مانے گورنمنٹ کے لیے بھی نہیں ٹھہرا. اور ہمیں کہا جا رہا تھا, اور امریکنوں نے بھی آ کے کہا, بریزنسکی نے آ کے کہا خیبر پاس پہ کہ لڑو ان کے ساتھ, یہ تمہارا, بریزنسکی ایک عیسائی ہمیں کہہ رہا ہے یہ تمہارا ریلیجس ڈیوٹی ہے. تو ہم لڑ گئے, مگر ہم اس لیے نہیں لڑے کہ ریلیجس ڈیوٹی ہے, ہم اس لیے لڑے کہ ضیاء الحق کی فاؤنڈیڈ ایڈوانٹیجز, اس کے لیے ضرورت تھا کہ وہ ایک اللیگل یوسرپر آ کے بیٹھ گیا تھا. اب دیکھیے ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو جب اس طریقے سے استعمال کرنے لگ گئے تو پھر 34,000 لوگ مرے. میں آپ کو پوچھتا ہوں 34,000 اگر مر بھی گئے, پھر بھی جا کے آپ پوچھیں ان کو کہ کیا یہ ٹھیک ہے, یہ طالبان آر دے گڈ اور بیڈ؟ the question, مانے یہ سوال پوچھنا ہی ایسے ہے. پچھلے سال پیو سروے ہوتی ہے, اس میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے پاکستانی عوام سے کہ اسامہ بن لادن دہشت گرد ہے یا نہیں, 97% کہتے ہیں نہیں. ایک اور سروے ہوتی ہے, اس کے اندر لیسٹ لائکیبل پرسنالٹی ملک میں کون ہے, تو صرف 11% کہتے ہیں اسامہ بن لادن, 13% کہتے تھے زرداری صاحب. مطلب سوال یہ ہے کہ آپ کے نیشن کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈاکٹرینیشن غلط ہے, لیکن
کیوں سوچتے ہیں ہم اس طرح؟ اس لیے کہ آپ کی 30 سال سے آپ کی برین واشنگ ہو رہی ہے. 30 سال سے جب سے یہ افغان جہاد شروع ہوا ہے، آپ کے ٹیکسٹ بکس، آپ کے اورینٹیشن، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا مذہب اور ہر اچھا اور برا، اچھا اور برا، ہر چیز جو ہے ری ڈائریکٹ فوکس کر کے آپ اس ہیون میں چلے گئے ہیں جدھر یہ سب پک رہا ہے. تو معاف کریے، یہ نتیجہ ہونا ہی تھا. اور اگر آج آپ شروع کریں گے آپ کی سلیبس ٹھیک کرنے، آپ کی اورینٹیشن ٹھیک کرنے، تو 30 سال لگے گا جب تک یہ آپ نکلیں گے نہیں اس سے. سو معاف کریے، آپ کا دا میجورٹی آف دا پیپل آف دس کنٹری اب جو ہیں وہ معاف کریے، آئی تھنک کہ وہ اب میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے. خدا سے اور دعاؤں سے. آپ نے دیکھا ہے کرکٹ میچ کے اوپر کتنے دعائیں ہو رہے تھے کہ ہم انڈیا کو ہرائیں. آپ نے کبھی سوچ سکتے ہیں؟ کبھی آپ تو خیر یو ویری رنگ. میرے بچپنوں میں کبھی سوچ ہی نہیں تھا کہ کرکٹ میچ کے پہلے جا کے مسجد میں نماز پڑھیں اور خدا کی دعا مانگیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. جیسے جنگ پہ جا رہے ہیں. جیسے جنگ پہ جا رہے ہیں. یہ پورا ملک یہ کر رہا تھا، دعائیں ہو رہے تھے، اور جب ہار گئے ایک چوں نہیں نکلا کسی سے. دیکھیے، معاف کریے، میرے خیال میں یہ ایک نیو پاکستان ہے، اور اس نیو پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ان کی جگہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ان کی جگہ نہیں ہے. مجھے کل ایک بزنس مین آ کے پوچھنے لگا کہ صاحب سنا ہے آپ سفیر رہ چکے ہیں، سنا ہے آپ کے پاس کوئی انفلوئنس ہے، کانٹریکٹ ہے، میں اور میرے 3 بچے جانا چاہتے ہیں، آپ بچائیں، کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ آرڈنری عام بیچنے والا آدمی وہ آ کے مجھے یہ سوال پوچھتا ہے. تو مہربانی سے یہ ایک وارننگ ہے. مجھے پرواہ نہیں کہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ ہم اتنے انکمپٹنٹ نہ نکلے جیسا یہ ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہ انکمپٹنٹ اتنا نکلے ہیں اور یہ پروو ہو جاتا ہے ہم انکمپٹنٹ ہے، تو ہمارے ساتھ بہت برا ہونا ہے، اور انہوں نے یہ استعمال کرنا ہے. تو اب کہنے کہ ہم جانتے تھے مگر ہمارا کوئی اور وجہ تھا، بہتر ہے کہ اس سائڈ ہم ہلالی صاحب سے یہی اب بات کریں گے. مطلب آپریشن کیسے ہوا، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ اٹھا کے لے کے گئے، اس کمپاؤنڈ میں کتنے لوگ تھے. امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ جی یہ چھوڑیں یہ آپریشن، اس کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو سکتے ہیں، اس کو ذرا B2 بوم کر دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے سوچا نہیں کرو، یہ کاکل ذرا قریب ہے. تو کاکل جو تھا وہ 1 کلومیٹر سے کم تھا اس ڈسٹینس پہ. جان اسٹیورٹ نے کہا تھا کہ اگر کاکل ایک پیزا ڈیلیوری ہاؤس ہوتا تو وہ پیدل ڈیلیور کر سکتے تھے اسامہ بن لادن کو اس کا آرڈر. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست من ہے. SMH@CNBCPakistan.com پہ لکھ کے بھیجیے. بیک ود یو آفٹر بریک.